نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کے سامنے زنا کے متعلق چند باتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا ہے کیا چیز۔ تو یاد رہے، کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت کا آپس میں بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنے کو زنا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ زنا نہیں کرنا، زنا تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب جانا بھی نہیں ہے۔ اب زنا کے قریب نہیں جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کام بھی نہیں کرنے، وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے ہیں، وہ داعیہ اور وہ سبب بھی اختیار نہیں کرنا کہ جس کے بعد انسان زنا کر لیتا ہے اور اس کے لیے زنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جانا؟ نمبر 1 فحش گفتگو، نمبر 2 بد نظری، نمبر 3 تنہائی اور خلوت، کہ اجنبی عورت کے ساتھ بندہ جو ہے وہ تنہائی کے اندر بیٹھ جائے یا فحش گفتگو کرے، یا اجنبی عورتوں کو یا اجنبی مردوں کو جو ہے وہ ان کی طرف نگاہ اٹھائے اور ان کی طرف دیکھتا رہے۔ اس سے ان چیزوں سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناجائز چیٹ سے، کال سے، ویڈیو سے، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اختیار کرنے کے بعد انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ زنا کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، یعنی اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کرنی ہے، فحش گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، بد نظری بھی نہیں کرنی ہے، ناجائز چیٹ، ویڈیو کال وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد انسان زنا کر بیٹھتا ہے، اور یہ زنا کے اسباب اور دواعی میں سے ہیں۔ چوتھی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ زنا جو ہے اس کی دنیا کے اندر بھی بڑی سخت اور سنگین قسم کی سزا ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کرتے ہیں اور زنا کا جرم اقرار کی وجہ سے یا گواہوں کی وجہ سے ثابت ہو جائے، تو حاکم وقت اور قاضی اور جج جو ہے وہ اس کو 100 کوڑوں کی سزا سنائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر زانی مرد یا عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ ملے گی۔ اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی شخص وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سنسار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سنسار ہوتے ہوتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے جو انتہائی سخت قسم کی سزا ہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی زنا کا مرتکب ہو جائے، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت قسم کی سزا دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زنا کتنا عظیم جرم ہے۔ زنا تو ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن بعض اوقات اس کے گناہ کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ زیادہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ کب یہ زیادہ سنگین جرم بنتا ہے؟ نمبر 1 شادی شدہ ہو کر زنا کرنا۔ زنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن شادی شدہ ہو کر کوئی زنا کرے تو اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2 کسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ زنا کرنا، بالخصوص محرم کے ساتھ زنا کرنا، تو یہ اور زیادہ جو ہے اس کی سنگینی اور اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 پڑوسی یا دوست کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ زنا ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ یا دوست کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 زنا تو ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یا اس کو دھوکہ دے کر اس سے زنا کرنا، یہ گناہ کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 کسی مقدس مقام یا کسی مقدس وقت کے اندر، مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں یا کسی مقدس جگہ پر جو ہے زنا کرنا، اس سے جو ہے زنا کے جرم کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 علانیہ طور پر فحاشی پھیلانا، علانیہ طور پر زنا کرنا، بدکاری کرنا، دوسروں کے سامنے کرنا، اس سے جو ہے زنا کا جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ چھٹی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں زنا تو ویسے بھی گناہ ہے، مرد کرے تب بھی گناہ ہے، عورت کرے تب بھی گناہ ہے، لیکن عورت جب زنا کرتی ہے تو اس کا جرم جو ہے وہ مرد سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
آپ قرآن کریم میں دیکھیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو خطاب کیا ہے، مرد اور عورت کا ذکر کیا ہے، پہلے مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا ذکر ہے، لیکن جہاں زنا کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، پہلے اللہ نے زنا کرنے والی عورت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد زنا کرنے والے مرد کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جب زنا کرتی ہے تو اس کا جرم مرد کے جرم سے بھی بڑھ جاتا ہے، اگرچہ دنیا کے اندر سزا دونوں کو ایک جیسی ملتی ہے۔ آٹھویں بات آپ یہ سمجھ لیں کہ زنا کے نقصانات کیا ہے۔ زنا کا پہلا نقصان یہ ہے کہ نسل جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کا آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے، آپ نے واقعات سنے ہوں گے۔ نمبر 3، بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایڈز اور اس قسم کی مہلک بیماریاں جو ہے زنا سے پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 5، زنا کی وجہ سے بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے، اس سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، لیکن اس کو اب احساس ہو گیا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے توبے کا دروازہ ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن سچی توبے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دل سے جو ہے ندامت ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ زنا اور کسی بھی قسم کی گناہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ ہو۔ نمبر 4، تنہائی کے اندر استغفار اور توبہ کرنا۔ نمبر 5، نیک اعمال کی کثرت جو ہے اب پیدا کرنا، اب کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا۔ تو جب یہ شرائط پائی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے سچی توبہ کی ہے، اور سچی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور انسان سچی توبہ کر لے اور توبے کی تمام شرطیں بھی پائی جائے، تو یہ انسان گناہ سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ اس کو آخرت کے اندر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ آخری بات یہ سمجھ لیں کہ زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چند باتوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو زنا کی طرف انسان جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی جو نظر ہے، انسان کی جو نگاہ ہے، یہ غلط استعمال ہوتی ہے، بد نظری انسان سے ہوتی ہے۔ آپ کو موبائل کے استعمال سے، نیٹ کے استعمال سے منع نہیں کرتا، لیکن جہاں پر نیٹ پر اور موبائل پر کوئی بھی غلط قسم کی، فحش قسم کی چیز آپ کو نظر آئے، فحش مواد نظر آئے، آپ نے فوراً اس کو اسکپ کرنا ہے، یا آپ نے اس ویڈیو کو ہٹا کے دوسری کوئی ویڈیو لگا دینی ہے۔ نمبر 3، جلدی نکاح کرنا ہے۔ جلدی نکاح کی وجہ سے بھی انسان زنا سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ نے کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ 1-2 روزے سے کچھ نہیں ہوگا، جب آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو کثرت کے ساتھ روزوں کی وجہ سے جو شہوت ہوگی اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس سے جو مردانی کی قوت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزے رکھیں گے تو ہماری طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ کی غذا اچھی ہے اور اس کے بعد آپ نے روزوں کی کثرت ختم کر دی ہے، تو پھر اس سے جو ہے آپ کی اس ازدواجی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ پاکان زمانہ جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو اس سے بھی جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ گناہوں سے اور زنا سے جو ہے بالخصوص بچ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ خیال کرنا ہے کہ اگر میں زنا کروں گا تو اس کی دنیا میں بھی مجھے سزا ملے گی، آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی، اور اگر میری اولاد یا میرے بہن بھائی یا میرے رشتہ داروں کو اس پر اطلاع ہو جائے تو ایک تو میری رسوائی ہوگی، دوسرا وہ بھی گناہ کی طرف جو ہے اور زنا کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند تدابیر جب آپ اختیار کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ زنا سے محفوظ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ہر قسم کے گناہ سے بالخصوص زنا سے حفاظت فرمائے۔